بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار العیب کے بارے میں۔ بتلا دیا گیا تھا کہ عیب کی بہت ساری قسمیں ہیں اور یہ ان میں سے تقریباً 11ویں اور آخری قسم بن جاتی ہے۔ عیب کی طرف خیار کی نسبت کر دی گئی ہے تو یہ اضافۃ المسبب الی السبب کے قبیل سے ہے، یعنی وہ خیار جو آپ کو عیب کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ عیب کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی چیز اپنی فطرت کے اعتبار سے جس صفت یا جس کام کا وہ حامل ہو، جس صفت کے وہ حامل ہو، جب وہ چیز اس صفت سے خالی ہو یا وہ چیز اس کام کے کام نہ آئے جس کام کے لیے وہ بنا دی گئی ہے اور مقرر ہے، تو وہ اس کا عیب ہے کہ بھئی جس کام کے لیے وہ مقرر ہے، جس کام کے لیے وہ بنائی گئی چیز ہے، وہ کام اسے نہیں لیا جا سکتا، بس یہ عیب ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اس طرح دوسرا ثانی کے اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ فطرت سلیمہ کے مطابق جو چیز کسی چیز میں ہونی چاہیے جب وہ نہ ہو تو وہ عیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ اس عیب کی وجہ سے وہ چیز ناقص کہلاتی ہے، اور پھر اگر کوئی مشتری اس عیب سے بے خبر ہو کر کوئی چیز خریدیں، بعد میں اس کو پتہ چلے تو واپس کر سکتا ہے، اس کو اختیار مل جاتا ہے۔ یہاں پر اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع فهو بالخیار۔ کئی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیب دو قسم کے ہوتا ہے، ایک عیب جو قدیم ہوتا ہے، ایک عیب جو حادث ہوتا ہے۔ قدیم جو پرانا عیب ہو، بائیں کے پاس بھی موجود ہو اور مشتری کے پاس بھی موجود رہے، اور حادث وہ جو بائیں کے پاس تو موجود نہ ہو لیکن مشتری کے پاس وجود میں آ جائے۔ ہر ایک کے الگ الگ احکام ہے، یہاں ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، جب مشتری اطلاع پائے عیب کے اوپر فی المبیع، مبیع میں، وہ بالخیار، اب اس کو اختیار ہوگا۔ ان شاء اخذہ بجمیع الثمن و ان شاء رد، اگر چاہے تو پورے ثمن دے کر اس کو خرید لے اور اگر چاہے تو رد کر دیں، یعنی واپس کر دے، بھئی نہیں لینا۔ لأن مطلق العقد یقتضی وصف السلامہ، اس لیے کہ جب عقد مطلق کیا جائے، کوئی چیز جب کسی نے خریدنی ہوتی ہے تو اور کوئی اوصاف وغیرہ کچھ بھی ذکر نہیں کرتا، تو اس کو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ جس صفت پر وہ چیز فطرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، مجھے اسی صفت کے مطابق ملنی چاہیے، وہ انہی صفت کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور چیز کو خریدتا ہے۔ فعند فواتی یتخیر، لہذا اگر وہ وصف سلامت فوت ہو جائیں تو یتخیر، اس کو اختیار ہوگا۔ کئی لا یتضرر بلزوم ما لا یرضی به، تاکہ وہ ضرر نہ اٹھائے بلزوم ما، اس چیز کے لازم کرنے کے ساتھ، لا یرضی به، جس پر وہ راضی ہے ہی نہیں۔ بھائی وہ چیز لے رہا ہے، اس بنا پر لے رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فلاں فلاں کام کیا میرے لیے، فلاں فلاں کام اس سے میں لے سکوں گا، یہ میرے فلاں کام کی آئے گی کہ ہوگی۔ اب جب دیکھا تو ان صفات پر نہیں ہے۔ اب اگر یہ عقد اس کے اوپر لازم کر دیا جائے تو جس چیز پر وہ راضی نہیں ہے وہی چیز اس کے اوپر لازم کر کے گویا کہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس کو اختیار دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا، چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اسلام کے عالمی قوانین میں سے، بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی خاکہ، بنیادی اصول، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ ولیس لہ ان یمسکہ ویأخذ نقصانہ، ایسا نہیں کہ وہ چیز کو بھی اپنے پاس رو کے رکھیں اور بائیں سے نقصان کا مطالبہ کرے۔ بھائی کہ میں نے یہ چیز آپ سے لی، اس کے اندر یہ عیب ہے، لہذا چیز تو میں واپس نہیں کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں قیمت کم دوں گا، پیسے کم دوں گا، یا آپ کو جو میں نے پیسے دے دیے ہیں ان میں سے اتنے واپس کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، یا تو واپس کر دو یا کہ پورے پیسوں کے ساتھ لے لو۔ لأن الاوصاف لا يقابل شيء من الثمن في مجرد العقد، اس لیے کہ یہ اوصاف ہے
اور اوصاف کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا فی مجرد العقد، جب عقد مجرد عن الاوصاف ہو، جب عقد مجرد عن الاوصاف ہو۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب اوصاف کو مطلوب بنا کر عقد کیا جائے تو پھر اس صورت میں وصف کے ٹوٹنے پر، ختم ہونے پر، فوت ہونے پر ثمن کے اندر کمی ہوگی۔ جیسے کہ پہلا مسئلہ گزر چکا، ایک شخص نے کپڑے لے لیے 10 گز کپڑے 10 روپے پر، ہر ایک گز کی الگ الگ قیمت بتائی، ایک ایک گز 1 روپے پر، تو وہاں گز اگرچہ وصف ہے لیکن اب وہ کیا بن گیا؟ مطلوب بن گیا۔ اب گزوں کے اندر کمی ہوگی تو پیسوں میں بھی کمی ہوگی، پیسوں میں بھی کمی ہوگی۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ یہاں پر بھی ایسا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اوصاف مطلوب بنا کر عقد نہ کیا گیا ہو اور عقد مجرد عن اوصاف ہو تو پھر اس صورت میں اوصاف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا۔ جب ثمن نہیں ہوتا تو دو راستے ہیں، یا تو واپس کر دو یا اس عیب کے ساتھ لے لو، واپس کر دو یا اس عیب کے ساتھ لے لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اوصاف کے مقابل میں اگر ثمن آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ نے تابع کو ترجیح دی مطبوع کے اوپر۔ اگر دونوں کے مقابل میں آ جائے تو تابع اور مطبوع دونوں ہم پلہ ہو جائیں گے، اصل اور وصف دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ہم پلہ ہو جائیں گے۔ وصف کے مقابل میں ثمن رکھتے ہیں تو پھر بھی درست نہیں، اس لیے کہ وصف کا مقابل میں ثمن آئے گا، اصل کے مقابل میں نہیں آئے گا۔ گویا کہ اصل کو آپ نے چھوڑا اور وصف کی طرف آپ چلے گئے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ اصل کے مقابل میں لیتے ہیں اور وصف کے مقابل میں پیسے نہیں لیتے تو پھر یہ درست ہے، اصل مطلب یہی۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلِّ مِنَ الْمُسَمَّى۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم پیسوں پر بائع دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی عیب ہے، مجھے پتہ ہے، چلو مجھے پتہ چل گیا، لیکن میں پیسوں میں کمی نہیں کر سکتا۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ، دوسری بات یہ کہ بائع راضی نہیں ہوگا بزوالہ کہ اس کی ملکیت سے مبیع زائل ہو جائیں، عن ملک اس کی ملکیت سے بأقل من المسمى مسمى رقم سے کم پر، فیتضرر به، ایسی صورت میں اگر اس کے اوپر یہ لازم کر دیا جائے کہ اب کچھ پیسے واپس کرنے پڑیں گے یا کچھ پیسے کم لینے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں پھر بائع کا نقصان ہے۔ تو نہ بائع کا نقصان کرنا ہے اور نہ مشتری کا نقصان کرنا ہے۔ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِ مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ، یہاں اگر پیسے کم کرانا لازم قرار دے دیا جائے تو ٹھیک ہے، مشتری کا ضرر تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ضرر کس کو پہنچے گا؟ بائع کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جائے کہ چیز واپس کرنے کا اختیار دے دو، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِ، مشتری کو جو ضرر پہنچائے اس کو دفع کرنے کا طریقہ ممکن بالرد، وہ یہ ہے کہ آپ مشتری چیز کو واپس کر دیں تو اس کو پورے پیسے مل جائیں گے، بدون تضررہ، اور بائع کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس کو اپنی مبیعات پوری مل جائے گی، لہذا نہ نقصان بائع کا نہ نقصان مشتری کا۔ والمراد به عیب کان عند البائع، لیکن یہاں جو کہتے ہیں نا طلع المشتری علی عیب، عیب پر مطلع ہو جائیں، اس سے عیب قدیم مراد ہے، یعنی وہ عیب جو بائع کے پاس موجود تھا۔ والمراد بھی عیب کان عند البائع، یہاں عیب سے مراد وہ عیب ہے جو بائع کے پاس موجود ہو۔ ولم یرہ المشتری عند البیع، اور مشتری نے خریدتے وقت اس عیب کو نہ دیکھا ہو، ولا عند القبض، اور قبض کرتے وقت بھی عیب کو نہ دیکھا ہو، لأن ذلک رضا به، اس لیے کہ اگر خریدتے وقت اس کو عیب کا پتہ تھا پھر بھی خریدا، یا قبضہ کرتے وقت اس کو عیب کا پتہ تھا پھر بھی قبضہ کر لیا لے لیا، اور اب بعد میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عیب تھا، بھائی عیب آپ کو دکھا دیا گیا تھا، اس عیب کا پتہ آپ کو پہلے چل چکا تھا، آپ نے اس کے باوجود لے لیا، تو گویا کہ اس وقت آپ رضامند تھے، اب تمہارا خیر عیب باقی نہیں رہا۔ قال وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب، یہاں عیب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہر وہ چیز جو تجار کے یہاں مبیع کے ثمن کے اندر کمی پیدا کرے فہو عیب، تو وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ یعنی جس صفت کے فوت ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی کمی اور خامی کی بنا پر کسی چیز کی قیمت گر جائے تو وہ عیب۔
اور جس کمی کوتاہی کی بنا پر قیمت کے اندر کوئی فرق نہ پڑے تو وہ عیب نہیں ہے، لأن التضرر بنقصان المالیت، اس لیے کہ تضرر یعنی نقصان کا تحقق ہوتا ہے بے نقصان المالیت، کس سے؟ مالیت کے اندر کمی کی وجہ سے۔ 10 روپے کی چیز اگر 5 روپے پر بکنے لگ جائے تو یہ نقصان، ٹھیک ہے، کیوں؟ مالیت کے اندر کمی آ گئی۔ وذالک بانتقاص القیمت، اور یہ قیمتوں کی کمی کے ذریعے سے اس طرح ہوتا ہے، یعنی چیز کی مالیت میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ روپیہ ہے، ڈالر کے مقابل میں کیا ہوتا ہے؟ پستی کا شکار ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ نقص ہے، عیب ہے۔ والمرجع فی معرفت عرف اہلی، اب اس کے بارے میں قیمت معلوم کرنا نہ کرنا، قیمت کے ذریعے سے عیب کا پتہ چل جانا نہ چل جانا، یہ عرف پر ہے۔ آپ مارکیٹ میں جا کر پوچھیں گے کہ بھئی اس چیز کے اندر یہ عیب پیدا ہوا، اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ عیب پیدا ہوا، اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ مارکیٹ سے پتہ چلے گا کہ بھائی اگر یہ عیب نہ ہوتا تو یہ موبائل 10,000 کا ہوتا، لیکن اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ موبائل 4,000 کا ہو گیا ہے، 6,000 کا ہو گیا ہے، 8,000 کا ہو گیا ہے۔ اگر 8,000 کا ہو گیا ہے تو 2,000 کا نقصان، تو 2,000 کا عیب، 7,000 کا ہو گیا تو 3,000 کا عیب، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کمی ہو جاتی ہو عرف میں قیمتوں کے اندر تو یہ عیب ہوگا، اگر اس کی وجہ سے قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کوئی یہ عیب نہیں ہے، پھر یہ عیب نہیں ہے۔ والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ، إذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعابده بعد البلوغ۔ یہاں سے ان عیوب کو ذکر کرتے ہیں جن کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، یعنی صغر میں اسباب ان کے کچھ اور ہیں اور بلوغت کے بعد ان کے اسباب کچھ اور ہیں، ایسی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں والعباق، غلام کا بھاگ جانا، ایک شخص کی عادت ہو، ایک غلام کی عادت ہو کہ وہ بھاگتا رہتا ہے، گھر پر ٹھہرتا نہیں۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں نا مدرسوں میں ٹھہرتے نہیں، جتنے بھی نصیحت کرو، جتنے بھی انعامات اس کو مقرر کر کے دے دو اور جتنے بھی حوصلہ افزائی اس کی کرتے رہو پھر بھی بھاگ جاتا ہے، تو یہ عادت ہے، سمجھ گئے۔ والبول فی الفراش، اس طرح بستر پر پیشاب کرنا، والسرقہ فی الصغیر عیب ما لم یبلغ، یہ تینوں کام صغیر چھوٹے بچے کے اندر عیب ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غلام ہے اور وہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے، مشتری نے اس کو خریدا اور بالغ نہیں ہوا کہ مشتری کے پاس بھی بھاگتا رہا اور پیشاب کرتا رہا یا چوریاں کرتا رہا، تو اس سبب کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر، بچے کے اندر کیا ہے؟ یہ عیب ہے۔ لیکن فَإِذَا بَلَغَ، جب بالغ ہو جائیں، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، تو پھر یہ قدیم عیب تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب آئندہ دیکھیں گے حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغ، اگر وہ ان عادتوں کو واپس پلٹ کر اختیار کرتا ہے تو اب یہ عیب ہوگا، اگر اختیار نہیں کرتا تو پھر عیب نہیں ہوگا۔ معناه اذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتری في صغره، مطلب اس مسئلے کا یہ ہے کہ جب بائع کے پاس سرقہ یا ان کاموں میں سے کوئی ایک کام ظاہر ہو جائے، ثم حدثت عند المشتری في صغره، پھر مشتری کے پاس بھی اس کے بچپنے ہی میں یہ کام سرزد اس سے ہو جائے، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، تو مشتری کو حق حاصل ہے کہ اس کو واپس کر دیں، لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ عیوب وہی ہے جو بائع کے پاس پائے جا رہے تھے، یہ عیوب وہی ہے جو بائع کے پاس پائے جا رہے تھے۔ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَرُدَّهُ، لیکن مشتری نے جس وقت یہ بچہ خریدا تھا اس وقت بچہ تھا، بھاگ رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، چوریاں کر رہا تھا، اور 1 سال 2 سال تک مشتری کے پاس رہا، نہ پیشاب کیا، نہ بھاگا، اور نہ اس نے کوئی چوری کر دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد یہ کام کر دیے تو اب کیا ہے؟ لم یرد، واپس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لأنه غیر،
اس لیے کہ اب یہ جو عیب ہے نا یہ پرانے عیب نہیں ہے، مطلب اب اس کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ جو بچپنے میں ایسا کرتا تھا اور عیب تھا اب وہی عیب دوبارہ نکل آیا ہے لہذا اب اس کو واپس کرتے ہیں، نہیں۔ وجہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو یہ عیب تھا اس کا سبب اور تھا، اور اب بلوغ کے بعد جو عیب ہے اس کا سبب اور ہے۔ وہذا، اور یہ اس لیے لأن سبب هذه الاشیاء یختلف بالصغر والکبر، کہ ان اشیاء کے جو اسباب ہے وہ بچپنے اور بڑے ہونے میں کیا اختلاف رکھتے ہیں۔ بچپنے میں اس کا سبب اور ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد ان کا سبب اور ہوتا ہے۔ کیسے؟ فالبول فی الفراش فی الصغر لضعف المثانۃ، بچہ بچپن میں جو پیشاب کرتا ہے کس پر؟ بستر پر، تو لضعف المثانۃ، مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ وبعد الکبر لداء فی الباطن، لیکن بڑے ہونے کے بعد جو کرتا ہے تو وہ مثانہ کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ باطن کے اندر کسی بیماری کی بنا پر ایسا کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ والاباق فی الصغر لحب اللعب، اور بچہ جب بچپنے میں باقتا ہے نا تو اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل کود کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ والسرقہ لقلۃ المبالاۃ، اور چوری جو بچہ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی اور کا مال ہے، کسی اور کا مال ہے، بس اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے۔ وہما بعد الکبر لخبث فی الباطن، لیکن اگر بلوغ کے بعد یہ دونوں کام وہ کر رہا ہو، بھاگ بھی رہا ہو اور چوریاں بھی کر رہا ہو، تو یہ لخبث فی الباطن، باطن کے اندر کوئی خبث موجود ہے، اس خبث کی وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ لہذا بچپنے میں سبب اور تھا، بلوغ کے بعد سبب اور ہے۔ والمراد من الصغیر من یعقل، صغیر سے مراد یا وہ صغیر مراد ہے جو عقل مند ہو، تھوڑی کیا ہے، ممیز ہو۔ فاما الذی لا یعقل فهو ضال لا آبق، ہاں جو بچہ لا یعقل ہو یعنی ممیز نہ ہو، کھانے پینے کی تک کی چیزوں کو نہیں جانتا، ایسے بچے اگر گھر سے باہر رہتا ہے اور کئی گھنٹوں تک باہر رہتا ہے یا جو ہے نا کئی دنوں تک غائب گھر سے رہتا ہے تو اس کو ہم آبق نہیں کہیں گے۔ کیا نہیں کہیں گے؟ یعنی بھاگنے والا بگوڑا نہیں کہیں گے، اس کو ہم ضال کہیں گے۔ کیا مطلب؟ بھٹکا ہوا کہیں گے، بھٹکا ہوا کہیں گے۔ فلا يتحقق عیبا، لہذا اب یہ ایسے چھوٹے بچے کے حق میں یہ عیب نہیں ہوگا، ایسے چھوٹے بچے کے حق میں یہ عیب ہو، یہ بھاگنا کی عیب نہیں ہوگا۔ اس طرح چوری کئی چیزوں کی ہوتی ہیں۔ اگر بعض حضرات کہتے ہیں 10 روپے سے اوپر 10 روپے والی 10 درہم سے اوپر والی چیزوں کو چوری کرتا ہے، 10 روپے درہم والی چیز کو چوری کرتا ہے تو یہ عیب ہے، ورنہ عیب نہیں۔ بھائی قیمت کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ کہ وہ کیا چیز چوری کر رہا ہے۔ اگر کھانے پینے کے کوئی چیز چوری کر رہا ہے اور اپنے اوقات سے کر رہا ہے تو پھر یہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے آقا کے علاوہ کسی اور سے اٹھا کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ عیب ہے۔ اس طرح کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزیں وہ اپنے مولا سے، آقا ہی سے چوری کرتا ہے تو وہ بھی چوری کے ذمہ میں آتا ہے۔ قال والجنون فی الصغر عیب ابدا، یہاں ان عیوب کا ذکر کرتے ہیں جن کا سبب ایک بچپنے میں جو سبب ہے اور بلوغ کے بعد بھی وہی سبب ہو، سبب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اس وجہ سے اس کا حکم بھی الگ ہوگا۔ والجنون، ان میں سے ایک جنون ہے۔ اب جنون کیا ہے؟ اختلال فی القوى، قوتوں کے اندر اختلال پیدا ہو جائیں، وہ قوتیں کہ جن کے ذریعے سے تدرک الکلیات، جن کے ذریعے سے انسان کلیات کا ادراک کرتا ہے، ان قوتوں کے اندر جب خلل پیدا ہو جائے تو اس کو جنون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنون کہتے ہیں، سمجھ کے۔ پھر اگر یہ ہمیشہ ہو تو جنون مطبق ہے، کبھی ہو کبھی نہ ہو تو پھر وہ جنون مطبق نہیں کہتے۔ والجنون فی الصغر عیب ابدا، بچپنے میں اگر کوئی بچہ مجنون ہو تو وہ عیب رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ومعنی اذا جن فی الصغر فی ید البائع،
مطلب اس کا یہ کہ جب ایک بچے کے اندر بائیں کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے جنون پیدا ہو جائیں، ثم عبدہ فی ید المشتری فیہ، پھر بچپنے ہی میں مشتری کے پاس دوبارہ مجنون پاگل بن جائے، اور فی الکبر، یا بلوغ کے بعد اس کے اندر یہ جنون پیدا ہو جائیں، یعودہ، دونوں صورتوں میں واپس کر سکتا ہے، صغر میں یا کبر میں، لأنہ عین الاولی، اس لیے کہ جنون کا جو سبب ہے وہ ایک ہونے کی وجہ سے یہ جنون وہی ہے جو بائیں کے پاس موجود تھا، اذ السبب فی الحالین متحد، اس لیے کہ سبب دونوں حالتوں میں متحد ہے، وہ فساد العقل، سبب کیا ہے؟ عقل کا فاسد ہو جانا، تو عقل کا فساد بچپنے میں بھی موجود تھا بائیں کے پاس، وہی عقل کا فساد مشتری کے پاس آ کر پھر بھی موجود ہے، چاہے بالغ ہو گیا ہو یا نابالغ ہو۔ ولیس معناہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہ لا یشترط المعاورۃ بید المشتری، کہ مشتری کے پاس اس جنون کے لحوق کا اعادہ کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو جنون مشتری کے بائیں کے پاس تھا، ایک مرتبہ بھی مشتری کے پاس اس طرح جنون طاری ہو جائیں، بس وہ عیب ہے، ہم اس کو عیب قدیم تصور کرتے ہوئے واپس کریں گے۔ بھائی اوپر کے مسئلے میں تو ایسا نہیں تھا نا، اس مسئلے میں کیا ہے؟ ایسا ہے، یعنی اس مسئلے میں بلوغ اور صغر کے زمانے میں فرق تھا، اور اس مسئلے میں بلوغ اور صغر کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، معاودہ دونوں میں لازمی ہے، معاودہ دونوں میں لازمی ہے۔ لأن اللہ تعالی قادر علی ازالتہ وان کان قل ما یزول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جنون کو زائل کر دیں، وان کان قل ما یزول، اگرچہ جنون بہت کم ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک معاودہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کو جنون طاری تھا، لیکن بائیں کے پاس مشتری کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی جنون کو ختم کر دیا، لہذا عیب نہیں رہا، جب عیب نہیں رہا تو واپسی کیسے کریں گے؟ فلا بد من المعاورۃ للرد، لہذا اگر واپس کرنا چاہے تو دوبارہ جنون کا پلٹ کر آنا لازمی ہے، ورنہ واپس نہیں کر سکیں گے۔ اصل میں یہ جو عیب ابدن کا لفظ ہے نا، اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ عیب ابدن کا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاودہ ہو یا نہ ہو پھر بھی عیب ہے، معاودہ ہو یا نہ ہو پھر بھی عیب ہے، لیکن حاضر بتلاتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ سبب دونوں کا ایک ہے، سبب دونوں کا ایک ہے۔ معاودے کے بعد آنے والا جو عیب ہے، جو جنون ہے، اس کو ہم ایسا کہیں گے کہ بچپنے میں جو عیب تھا یہ وہی عیب ہے جو ابھی تک قائم اور دائم ہے، یہاں پر ابد کا یہی مطلب ہے۔ قال والبخر والذکر عیب فی الجاریۃ، بخر یہ کہتے ہیں منہ سے بدبو آنے کو، منہ کی بدبو کو کہتے ہیں، ظفر کہتے ہیں بغلوں کی بدبو کو، عیب فی الجاریہ، یہ جاریہ کے اندر کیا ہے؟ عیب ہے، یعنی باندی کے اندر یہ عیب ہے، لأن المقصود قد یکون الاستفراش، اس لیے کہ باندی سے کبھی کبھی مقصد استفراش ہوتا ہے، مطلب مباشرت جمع کرنا موصول ہوتا ہے، وہما یخلان بھی، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اس میں خلل انداز ہے۔ بات آئیے سمجھ میں، شادی شدہ حضرات ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے شادی کی ہے، اور کون ہے؟ ہاں، تو جس وقت میک اپ نہ ہو تو پھر جو ہے نا انسان کو احساس ہوتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ بخر اور ظفر، یہ آپس میں اس طرح بے تکلفی کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی صاف ستھرے رہیں اور بیوی کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور نہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بیوی ایسی ہے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شوہر ایسے ہیں۔ بھائی بیوی ایسی ہے، شوہر اس کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھنے کے قابل بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے کپڑے گندے، بدبو اٹھ رہی ہے، تو شوہر کے تھوڑی قریب آئے گا۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی نسوار رکھتے ہیں، بدبو منہ سے آ رہی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے نا صفائی نہیں کر رہے ہوتے، نہا نہیں رہے ہوتے، پسینہ جسم سے آ رہا، بدبو آ رہی ہوتی ہے، پھر بیوی اگر دور جا کے سو جاتی ہے تو کہتے ہیں بات نہیں مانتی، تو کیسے بات مانے گی بھائی؟ تم تو اس قابل بن جاؤ پہلے،
کہ کوئی تمہارے قریب آ جائے، کوئی تمہارے قریب آ جائے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ کسی کے دل توڑنے کے لیے ایٹم بم سے بھی بڑھ کر ثابت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیر. وما یخلان بھی، یہی دونوں چیزیں جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ خلل انداز. یہ جدید حضرات میں سے کوئی شادی شدہ تو نہیں ہے. ولیس بعیب فی الغلام، بھائی پچھلے سال ہم نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی ہے، ان سے تکرار کروا دے اپنے لیے. ہماری تو عادت ہو گئی نا کیونکہ دارالفتہ کے اندر بیٹھ کر سارے لوگوں کے حال کا پتہ ہے. ولیس بعیب فی الغلام، غلام کے اندر یہ کوئی عیب نہیں ہے. لأن المقصود هو الاستخدام ولا يخلان به، اس لیے کہ اسے تو خدمت لینا مقصود ہوتا ہے، اس کو پاس میں بٹھا کر سونگنا کوئی مقصود نہیں ہوتا. لہذا لا يخلان به، اگر یہ دو عیب اس کے اندر ہو بھی تو اس سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا. بعض اس قسم کے لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں. اب یہ صاف ستھرا رہنے والے بہت سارے ایسے کام جو گندے گندے قسم کے ہوتے ہیں کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. مولوی کو دیکھو جنازے کو کندھا بھی نہیں دے رہا ہوتا اور قبر کی کھدائی میں بھی کام نہیں آ سکتا. تو کبھی کبھی جو ہے نا ایسے پاک نیک صالح قسم کے لوگ معاشرے کے کسی کام نہیں آتے. بھائی آدمی تو معاشرے کے اندر وہ ہے جو معاشرے کا کام آ جائے، معاشرے کے کام میں آ جائے. مثلاً ایک آدمی گزر چکے ہیں، جیکیچر تھے ایچلی میں، عمر مختار کے خلاف جن کی جنگیں ہوئی. وہ کہتے تھے مرد وہی ہے جو جنگ کر سکے، اور جس مرد کے اندر جنگی طاقت نہ ہو وہ مرد نہیں ہے، وہ خواتین میں شمار کر دیتے تھے، زندہ بھی نہیں چھوڑ دیتے تھے. تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا. تو ان کے یہاں مولیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، جو بن ٹھن کے تو رہتے ہیں، لیکن کسی اور اگر کسی سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے اسے کندھے پر رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر رکھ دیں تو پھر کپڑے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی. صحابہ کرام جب بھی جسے کو ضرورت پڑتی تھی وہ خود پڑھتے تھے، یہ نہیں دیتے تھے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، جا کے دوبارہ نہالو. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قدرتیں پانی کی صورت میں جو عطا فرما دی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے مقاصد کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. حدیث میں ہے طوبی لمن هو اشخص سائر غص مغبرۃ قدمہ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ و ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ. سب سے خوش قسمت سعادت مند آدمی جس کو پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی ہے وہ کون ہے؟ لمن ہوا اشعث الرأس، پراگندے بال، مغبرۃ قدمہ، اور سے قدم جو ہے گرد آلود غبار سے اٹا ہوا. ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، اگر اسے چوکیداری کا کام لے کر چوکیدار بنا دیا جائے تو دین کے خاطر وہ چوکیدار بننے کو بھی قبول کرے. وہ ان کان فی الساقہ، اور اگر اس کو سائق بنا لیا جائے، اسے جانور ہنکوائے جائیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. میری اور آپ کے لیے اس طرح خوشخبریاں نہیں ہیں. اب بات آئیے سمجھ، میدان کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. الا یکون من دائن، البتہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو بدبو ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو پھر یہ عیب ہوگا کس میں؟ غلام میں بھی. لأن الداء عیب، اس لیے کہ دا بیماری ایک عیب ہے. والزنا ولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، بدکاری اور بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونا عیب فی الجاریہ، یہ باندی کے اندر عیب ہے. دون الغلام، غلام کے اندر یہ بھی کوئی عیب ہو نہیں ہے. بھائی آپ کو نوکر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرائیور ملنا چاہیے. وہ ڈرائیور کہاں کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس کا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں کا، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق؟ بس آپ تو کام لے رہے ہیں، آپ تو کام لے رہے ہیں. لأنه يخل بالمقصود فی الجاریہ، اس لیے کہ یہ چیزیں جاریہ کے اندر مقصود میں رکاوٹ ہے، خلل انداز ہے. وبل استفراش و طلب الولد، اس لیے کبھی کبھی باندی اس لیے خریدی جاتی ہیں کہ ان سے مباشرت کی جاتی ہے. وہ طلب الولد، اولاد پیدا کی جاتی ہے. اور جب کسی بچے کی ماں اس قسم کی ہو تو پھر کیا ہے، نسب کے اوپر بھی خلل پڑتا ہے، لوگ طعنی بھی دیتے ہیں. تو اس قسم کی
چیز جو ہے نا عورت کے اندر تو عیب ہے، مرد کے اندر عیب نہیں. ولا يخل بالمقصود فی الغلام، غلام کے اندر یہ کوئی مقصد کے اندر خلل انداز نہیں ہے. والاستخدام، اور غلام سے اصل کیا ہے؟ خدمت لینے ہیں. الا ان یکون الزنا عادۃ لا، لیکن اگر کوئی غلام ایسا ہے کہ بدکاریاں اس کی زندگی کا حصہ ہے، عادت ہے، علی ما قالوا، جیسے کہ فقہا کہتے ہیں لأن اتباعہن یخل بالخدمت، اس لیے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو لڑکیوں کے پیچھے گھومتا پھرتا رہے گا. تم جو اس کو بھیجو گے فلاں کام کر کے آ جاؤ، وہ جا کے اپنے لیے سیٹنگ کرنا شروع کر دے گا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ 1 گھنٹے کا کام 3 گھنٹوں میں کر کے آئے گا، اس لیے کہ 2 گھنٹے وہ اپنا کام کر رہا تھا، 1 گھنٹے میں اپنا کام کر کے آئے. اب بات آئی سمجھ میں؟ اس طرح بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، بہت محنتی تھے، بہت محنتی. وہ یہاں گلشن اقبال میں کوئی عربی سینٹر ہے، وہاں جاتے تھے عربی کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے. کہہ رہے تھے ہمارے استاد جو ہے نا بہت ہی ماہر تھے، اگرچہ عام آدمی تھے، پروفیسر ٹائپ کے. ان کا جو وقت تھا وہ عشاء کے بعد تھا. کہتے ہم جب جاتے تھے تو جو ہے نا وہ مرا ہوا صحیح پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ کہتے تھے کہ میں نے کسی ذریعے سے ان کو بتلا دیا تھا کہ بھائی میں ایک ادارے کا مفتی ہوں، مدرس ہوں، میری اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا شوق ہے کہ عربی کے اندر مہارت پیدا کروں، اس وجہ سے آپ کے پاس آتا ہوں بہت مشکلات سے وقت نکال کر. تو کہتے ہیں استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اگلے دن پھر وہی، تیسرے دن پھر وہی، چوتھے دن پھر وہی حالت. تو کہتے ہیں ایک دوست نے ان کو کہہ بھی دیا، تو کہنے لگے مولانا تو آپ جب آتے ہو نا دیر سے آتے ہو، آپ سے پہلے لڑکیوں کی کلاسیں لگتی ہیں، اور جب وہ مدرسے اسکول سے نکل جاتی ہے، ٹیوشن سے وہ نکل جاتی ہے، تو ہمارا دل بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہے، ہمارا جسم یہاں رہتا ہے. اب ہم تمہیں کیا پڑھائیں، ہم تمہیں کیا پڑھائیں. اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ حال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جو علم ہے، فرض کے علم ہے، استحباب کے درجے میں آنے والا علم ہے، اپنے بچوں کو پڑھا دے. لیکن جو ہے نا ماحول نہ دے سکے تو پھر اس علم سے بے علمی بہتر ہے، اس علم سے بے علمی بہتر ہے. قرآن پاک میں عورتوں کی جو صفت بیان کی گئی نا، ان کیا ہے قرآن پاک میں کیا ہے یار؟ الغافلات کی صورت قرآن میں ہے نا، سورہ نور میں، جو تہمتیں لگاتے کس کے اوپر؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات. غافل کی صفت پہلی، ایمان کی صفت بعد میں. تو عورتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہو؟ غافل ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا. اب بات آئیے سمجھ. الا یکون الزنا عادۃ لہ، اگر اس کی عادت یہی برائیاں ہو، علی ما قال، جیسے کہ فقہا کہتے ہیں لأن اتباعہن یخل بالخدمت، اس لیے کہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتے پھرتے رہنا یہ خدمت کے اندر کیا ہے؟ خلل انداز ہے. قال والکفر عیب، کفر بھی عیب ہے، فیہما، دونوں کے اندر. لأن طبع المسلم یتنفر عن صحبتہ، اس لیے کہ مسلمان کی طبیعت کافر کے ساتھ ہم نشینی سے نفرت کرتی، ہم نشینی سے، کافر کی ہم نشینی سے نفرت کرتا ہے. وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَارَاتِ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض کاموں میں کافر غلام کام نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر اس لیے خریدا گیا ہے تاکہ جو ہے نا کوئی قتل سرزد ہو جائیں، بعض علماء کے نزدیک کفارہ یمین میں بھی مسلمان غلام آزاد کرنا لازمی ہے. اب وہ یہ کافر ہے تو کفارہ میں آزاد نہیں کیا جا سکے گا، تو مقصد کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے. فتخل الرغبہ، لہذا رغبت کے اندر کمی آ گئی. فلو اشتراہ علی انہ کافر، اگر کوئی غلام خریدا شرط یہ کی کہ یہ کافر ہے، کافر ہو، فوجدہ مسلمہ، اور پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لا یردہ، تو وہ واپس نہیں کر سکتا. لأنہ زوال العیب، اس لیے کفر عیب ہے، اور جب آپ اس کو گھر پر لے کر آئے وہ مسلمان نکل آیا تو گویا عیب اسے ظاہر ہو گیا. جو عیب ظاہر ہو گیا تو آپ کے لیے اور اچھا ہو گیا، لہذا آپ واپس نہیں کر سکتے. وعند الشافعی یرد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ
آپ نے کافر سمجھ کر خریدا، گھر پر لے کر آیا، مسلمان تھا، واپس کر سکتے۔ وجہ یہ لأن الکافر یستعمل فیما لا یستعمل فیہ المسلم، اس لیے کہ کافر سے کبھی کبھی وہ کام کروا دیے جاتے ہیں جو مسلمان سے نہیں کروائے جا سکتے، یا مسلمان سے وہ کام کروائے جا سکتے ہیں جو کافر سے نہیں کروائے جا سکتے۔ قرآن اٹھوانے کا مسئلہ آ جائے تو کس سے اٹھائیں گے؟ مسلمان سے اٹھائیں گے نا بھائی، کافر سے نہیں اٹھوا سکتے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کافر سے نہیں لیے جا سکتے، مسلمان سے لیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت کہتے ہیں اس طرح بہت سارے کام ہیں جو کافر سے لیے جا سکتے ہیں، مسلمان سے نہیں لیے جا سکتے۔ گندے قسم کے کام، اب وہ عیب ہے، یعنی وہ زیب نہیں دیتا کہ کسی مسلمان سے لے لیے جائے، تو اس لیے وہ کافر غلام خرید رہا ہے تاکہ جو بھی کام اس سے کروانا چاہوں گا وہ میرے لیے کرے گا۔ وفوات الشرط بمنزلۃ العیب، اور شرط کا فوت ہو جانا بمنزل عیب کے ہے، لہذا اس وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ واپس کر سکتا ہے۔ یار یہ تو بہت کم ہو گیا آج۔